ہمارے اندر جو کمی آ گئی وہ عمل کی کمی. ہمارے پاس عقیدہ اچھا ہے لیکن عمل نہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, ہم پیروں کے ہاتھ تو چومتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے ہیں. ہم نعت خانوں پر تو پیسے لٹاتے ہیں, قوالوں پر تو پیسے لٹاتے ہیں, لیکن اگر ماں کہہ دے بیٹا میری طبیعت خراب ہے ذرا کچھ پیسے دے دے دواخانہ جانے کے لیے, تو بیٹا کہتا ہے بس کرو, بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسجد بنانے سے بڑا ثواب, مدرسہ بنانے سے بڑا ثواب, ہر نیک کام میں پیسہ خرچہ کرنے سے زیادہ ثواب اگر کسی کام میں ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مال کے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم پیشاب کر دیتے تھے ماں پر, تو ماں گیلے بستر پہ خود سوتی تھی اور سوکھے بستر پر ہم کو سلاتی تھی. وہ ماں جب ہم رات کو اٹھ جاتے تھے تو رات کی تاریکی میں ہمیں بغیر غصے میں آئے ہوئے, بغیر مارے پیٹے ہمیں دودھ پلاتی تھی. ہم رات کو کوئی چیز مانگ لیتے تھے تو ماں بے چین ہو جاتی تھی. ماں نے ہمیں پالا, باپ نے اپنی جوانی ہماری خوشیوں کے لیے تج دیا, ماں باپ نے ہمیں بڑا کیا, بولنا سکھایا, پڑھنا سکھایا, چلنا سکھایا اور پھر جوان کر دیا. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اب اپنی پوزیشن یہ ہو گئی ہے ہم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا, بڑھاپے میں ان سے اکتا گئے. یاد رکھنا ماں باپ جیسا پیار کسی کے دل میں نہیں. اور آپ کو بتا دوں سید صاحب آئیں تو آپ کہتے ہیں سید صاحب میرے لیے دعا کریں مصیبت میں ہوں, مولانا صاحب آئیں امام صاحب دعا کریں مصیبت میں ہوں, پیر صاحب آئیں آپ کہتے ہیں دعا کریں مصیبت میں ہوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کا پیر آپ کے لیے دعا کرے چاہے کتنا بھی نیک ہوگا اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے. اللہ کو کون کہنے والا ہے؟ اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے. کتنا بھی بڑا پیر ہو, کتنا بھی بڑا آپ کی مسجد کا متقی امام ہو, اگر وہ آپ کے لیے دعا کرے اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے. کتنے ہی بڑے سید صاحب آ جائے دعا کرے اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے. تو جہاں دعا رد ہونے کا خوف ہے ہم وہاں آ کر دعا کرواتے. کروانا چاہیے, انکار نہیں ہے, لیکن ایک دعا ایسی ہے جس کے رد ہونے کا اندیشہ ہی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں دعا والدی لولدی کا دعائی لکم, تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے. ماں باپ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم سے مطالبہ کریں تو تم بھی تمہارے ماں باپ کے اور تمہارا مال بھی تمہارے ماں باپ کا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر تم ماں باپ کو ناراض کرتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے. اور خزائن العرفان شریف کے اندر علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی ایک حدیث لکھتے ہیں کہ جس سے ماں باپ ناراض ہوں اگر وہ شہید بھی ہو جائے تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا, لیکن چونکہ شہید ہوا ہے اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا. شہید ہو جائے تو جنت نہیں ملے گی لیکن جہنم بھی نہیں ملے گی. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہتے ہیں, اس کو وہاں رکھا جائے گا. نہ جنت جیسی نعمتیں ہیں اور نہ جہنم جیسا عذاب ہے. شہید ہو کر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا جو ماں باپ کو ناراض کرے. بس اب اسی پہ گفتگو ختم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار اپنے آپ کو سنیوں کو جنتی کہہ کر سارے فرقوں کو جہنمی کہتے ہو, جبکہ وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. میرے بھائی بس اتنی بات سمجھ لے, اگر کوئی ماں باپ کا بے ادب ہو تو نماز پڑھنے کے بعد, روزہ رکھنے کے بعد, حج کرنے کے بعد, حتیٰ کہ شہید ہونے کے بعد بھی وہ جنت میں نہیں جاتا ہے ماں باپ کی گستاخی کی بنیاد پر. تو جو رسول اللہ کا گستاخ ہو پھر وہ کلمے اور نماز کے بعد جنت میں کیسے جا سکے گا؟ تو ماں باپ کی بے ادبی پر جنت میں نہ جانے والی حدیث سمجھ میں آتی ہے اور رسول اللہ کی گستاخی پر جنت میں نہ جانے والی حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ کون سی بات ہے؟ اس لیے سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے. رسالت کے پروانوں